مسلم خراسانی نے اس کا ایک غلام تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ مختلف رنگ کے کپڑے دیے تم پہن لو، تو اس کی طرف دیکھتا تھا. جب اس نے بلیک کپڑا پہنا ہے تو اس نے کہا یہ سب سے زیادہ ہیبت اسی میں ہے کہ اس میں انسان بلیک کپڑا پہنتا ہے ایک فوج، تو سامنے والے اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. تو پھر اس نے اپنے سارے فوج کو حکم دیا کہ تم بلیک ٹربن اور بلیک کپڑے پہنو. تھوڑا سا اور فروغی مسائل میں شیعہ کے حوالے سے بات کری جاتی ہے. کڑے اور کلاوے یہ لوگ پہنتے ہیں، اس کے بارے میں اکثر ہم سے سوال پوچھے جاتے ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ کڑا کو یہ کوئی حکم نہیں ہے اسلام میں. یہ جو لوگ آزادار لوگ ہیں یہ اس لیے پہنتے ہیں کہ ہمارے جو چوتھے امام ہیں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند حضرت امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ، ان کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لے کر ان کو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے کے گئے تھے بنی امیہ کی فوج، یزید کی فوج. تو اس کی یاد میں بعض لوگ پہنتے ہیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہمارے پاس کہ آپ پہنا کریں، لیکن بعض لوگ اسی کے میموری. وہ تو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے نا اس حوالے سے، وہ تو نیگیٹو ایسپیکٹ ہوا نا، یعنی ہم نہیں بولتے ان کی غلط کام ہوا تھا. اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کو، ان کی تنہائی کو ہم نہیں بھولیں گے کبھی. جو اہل بیت علیہ السلام پہ ہوا ہے، جو مسلمانوں نے کیا اہل بیت علیہ السلام، ہم کہہ رہے ہیں اس کو نہیں بھولیں، ہم نہیں بھولیں گے اس کو، ہم فراموش نہیں ہونے دیں گے وہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے. تو یہ اس لیے پہنتے ہیں. ایک ہاتھ میں پہنتے ہیں، دوسرے میں نہیں. اگر ہتھکڑی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں دونوں ہاتھوں میں پہنا جاتا ہے. شاید جو لوگ زیادہ عمل کرتے ہیں دونوں ہاتھوں میں پہن، مجھے نہیں معلوم اس بات کا، مجھے اندازہ نہیں ہے اس کا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ دھاگا جو باندھتے ہیں ہاتھ میں ایک ڈورا باندھ دیتے ہیں، نہیں معلوم اس کے بارے میں. اچھا ایک اور ٹاپک ہے جس کے بارے میں میں ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو بلیک ٹربن جو پہنتے ہیں، تو ایک پرٹیکولر کوئی کورس کرنے کے بعد سادات کو تو اجازت ہوتی ہے بلیک ٹربن پہننے کی، نہیں غیر سادات کو نہیں. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹربن پہنی تھی وہ بعض اوقات پہ، مثلا فتح مکہ کے وقت پر ان کا جو ٹربن تھا بلیک تھا، اور بعض اوقات پہ وہ دوسرے رنگ کے پہنتے تھے، اور ہمیشہ وہ ٹربن بھی نہیں پہنتے تھے. بہت دفعہ وہ تیالیس پہنتے تھے. تیالیسا بولتے ہیں وہ جو ایک کپڑا ہوتا ہے وہ صرف سر پہ رکھتے ہیں، وہ پہنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. برنس کا بھی ذکر آیا ہے کہ وہ ایک طرح سے اوور کوٹ ہوتا ہے، اس کی ٹوپی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھا کہ ایکسکلوسیولی بلیک پہنے، اور ان کا حکم بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ بلیک پہنے. وہ یہ نہیں آپ وہ سفید بھی پہنے، وہ بھی اچھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کریں، بلیک پہنے. لیکن ہمارے ہاں جو ہیں، جو سید حضرات ہیں، وہ بلیک پہنتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ کوئی حدیث ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل کے افراد ہیں یہ بلیک پہنے. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، روایت نہیں ہے. اور اس طرح بھی نہیں ہے کہ علماء کو ٹربن پہننا چاہیے، عام لوگوں کو نہیں پہننا چاہیے. اس طرح بھی کوئی حکم نہیں. جو بلیک ٹربن سادات پہنتے ہیں یہ بنی عباس کے دور سے شروع ہوا، کہ بنی ہاشم کے لوگ ان کے دور میں بنی عباس نے جب حکومت سے پہلے ان لوگوں جب فوج لے کے آئے تھے وہ خراسان سے، تو ابو مسلم خراسانی نے اس کا ایک غلام تھا، تو اس نے اس کو کہا کہ مختلف رنگ کے کپڑے دیے تم پہن لو، تو اس کی طرف دیکھتا تھا. جب اس نے بلیک کپڑا پہنا ہے تو اس نے کہا یہ سب سے زیادہ ہیبت اسی میں ہے کہ اس میں انسان بلیک کپڑا پہنتا ہے ایک فوج، تو سامنے والے اس سے خوفزدہ ہوتے ہیں. تو پھر اس نے اپنے سارے فوج کو حکم دیا کہ تم بلیک ٹربن اور بلیک کپڑے پہنو. تو ان کی جو فوج خراسان سے آئی ہے اور انہوں نے بنی امیہ کو شکست پہ کی بعد دیگرے دیے، بھائی ہم شکست، یہاں تک کہ انہوں نے شام فتح کیا، ان کے دارالخلافہ پہ گئے تھے، ان کو قتل عام کیا تھا شام میں، اور آخری جو ان کا خلیفہ تھا وہ پسپا ہو گیا، بھاگ گیا تھا، پھر اس کو پکڑ کے اس کو ذبح کیا گیا تھا. تو یہ اس زمانے سے یہ ان لوگوں کی جو علامت تھی، ان لوگوں کا جو یونیفارم تھا بلیک، بالخصوص بلیک ٹربن. تو اس کے بعد بنی عباس کے جتنے خلفاء تھے وہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ وہ بلیک ٹربن نہیں یاد سے جانے دیتے تھے. اور لازمی بات ہے وہ خاندانی بادشاہت تھی ان کے جتنے شہزادے دے فوج کے سردار تھے وہ بلیک پہنتے تھے. تو بنی ہاشم بھی اسی میں چل گئے کہ ہم بھی اسی خاندان میں سے ہیں، جو سادات ہیں کہ ہمارے چچا زاد بھائی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے شروع ہو گئے بنی عباس کے دور سے، کہ حالانکہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اس کی رغبت نہیں دی ہے. تو ہمارے علماء کے ہاں جو رواج ہے، جو یونیفارم ہے، ہاں یہ بنی عباس کے دور کی ایک یادگار ہے، وإلا اس کی کوئی شرعی جواز نہیں ہے.
नहीं, अच्छा कुछ लोगों को वो व्हाइट पहनाते हैं, वो जो सादात ही ब्लैक पहन सकते हैं। हाँ, सादात ब्लैक पहनते हैं, गैर सैयद जो है। मैं इसके बारे में सवाल पूछना और अर्ज यही कर रहा हूँ कि ये वो बनी अब्बास की है ना, बनी अब्बास जो थे ब्लैक, इसका कोई शरई नहीं है इसके हवाले। नहीं, ये कस्टम है वो पुराने जमाने से, बनी अब्बास की हुकूमत इन्होंने बना रखा है, 400-500 साल चली है ना, उस जमाने से रही है ये बात, अभी तक ये हमारे यहाँ जारी है। बस इन लोगों ने ये बना लिया है, आपको ये कहने का मतलब है? ऐसा कोई असल में दीन पीछे इन लोगों ने अपना ये कि शरीयत साजी करने की कोशिश करी है, अपना लिया है। हमारे उलमा ने जो है वो एक सुन्नत जो बनी अब्बास का है उसको अपना लिया है, इन लोगों ने कंटिन्यू रखा है आज तक। ये सादात को ब्लैक और गैर सादात को व्हाइट। तो और सादात अगर गैर सादात अगर कोई व्हाइट पहने तब मतलब ब्लैक पहने कोई मना नहीं है, लेकिन वो अगर आप मजहबी शहरों में जाएं, हुए नहीं देखा, अगर बाज लोग पहनेंगे वो, लेकिन अगर मजहबी शहरों में मजहबी गैदरिंग में अगर आप सैयद नहीं है और ब्लैक पहने तो उसको बहुत कहेंगे कि ये देखें नकली सैयद बना है, ताने मिलेंगे आपको। हाँ, अच्छा, डिप्राइव किया जाएगा उसे। हाँ, वो उसको अब हम उसके मफहूम बदल गया ना, अब तो अलामत बन गई है, अब अलामत बन गई है सैयदों की, बन गई है कि वो ब्लैक अमामे पहनते हैं।